میرا تعارف میں تو خیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت مندانی میاں صاحب کے داماد ہیں. میں داماد بھی ہوں اور ان کا بھانجا بھی ہوں. رشتے اعلیٰ حضرت سے میرا یہ رشتہ ہے کہ میں ان کے نواسے کا حقیقی نواسا ہوں, ان کی پوتی کا حقیقی نواسا ہوں. اعلیٰ حضرت کے زبید الرحام میں ہوں, حضرت مختار کا صلاح پر نواسا ہوں. تو بات اس لیے میں نے یہ بتا دی تاکہ اگر کچھ میں بیان کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نواسے سے ہم نے یہ سنا. تو حضرات محترم, حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کی یاد ہم لوگ منا رہے ہیں. فقیر نے ایک منقبت ان کی شان میں لکھی ہے, اس کے چند اشعار آپ لوگوں کو سنا. میری آواز میں تو اتنا دم نہیں ہے جتنا ہمارے احباب نے جو آپ لوگوں کو کلام سنایا بڑی اچھی آواز میں. تو آپ دیکھیں گے آواز میں تو دم نہیں ہے لیکن اشعار میں بہت دم ہے. توجہ سے سنیں, درود پاک پڑھ لیں. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کی ضیا شاہ اختر رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی ضیا شاہ اختر رضا, مصطفیٰ کی ضیا شاہ اختر رضا, مصطفیٰ کی ضیا شاہ اختر رضا, عارف باصفا شاہ اختر رضا, عارف باصفا شاہ اختر رضا. سبحان اللہ. بہجت اصفیہ شاہ اختر رضا, بہجت اصفیہ شاہ اختر رضا, بہجت اصفیہ شاہ اختر رضا, رونق اصفیہ شاہ اختر رضا, رونق اصفیہ شاہ اختر رضا. تیرے دیدار سے آتی ہے برملا. کون کون ہیں وہ خوش نصیب جنہوں نے تاج الشریعہ کی زیارت کی؟ الحمدللہ کافی لوگ ہوں گے, کیونکہ سرکار تاج الشریعہ کو کوئی 400 سال نہیں ہوتا, ابھی 4 سال پہلے ہی آپ نے پردہ فرمایا. بہت سے احباب ہیں جنہوں نے ان کو اپنی سر کی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, ان کی زیارت کی. کوئی کتابی بات نہیں بتاؤں گا. بمبئی میں گونڈی ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک لڑکا میرے پاس آتا ہے. اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میں پہلے وہابی خیال کرتا, میں سنی نہیں تھا, وہابی خیال کرتا, اور میرے پڑوس میں کچھ سنی لڑکے رہتے تھے جو بریلوی تھے اور بڑی کوششیں کرتے رہتے تھے, مجھے سمجھاتے تھے کہ تم یہ گستاخ فرقے کو چھوڑو, وہابیت سے توبہ کرو اور سنیوں میں آ جاؤ, بریلوی بن جاؤ. تو میں ان کی بات سنتا نہیں, اور بلکہ میں ان لوگوں کو چڑھایا کرتا تھا تم لڈو ہو لڈو. اس کی یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں, اور کہتا تھا کہ مجھے جو ہے سنیوں سے نفرت. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں سینٹا کروز کے علاقے سے گزر رہا تھا. بمبئی میں ایک دوسرا علاقہ ہے سینٹا کروز, تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت بھیڑ ہے, لوگوں کا ازدحام ہے. اور اس نے بمبئیا بھاشا میں کہا کہ ضرور مجھے ایسا لگا کہ کہیں لفڑا ہو گیا. تو لوگوں کو تماشا دیکھنے کا چونکہ شوق ہوتا ہے, تو اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ آخر یہ بھیڑ کس بات کی ہے, کہاں کوئی جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے, بلکہ کسی سنی بزرگ کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہے. ایک جھلک میں نے اس سنی بزرگ کو دیکھا, ایک جھلک, تو میرا دل جو ہے رونے لگا. ایسا نورانی چہرہ, گلابی گلابی چہرہ, ایسا کہ دنیا میں میں نے آج تک کسی کو اتنا حسین نہیں دیکھا. تو وہ سنی بزرگ
تو جب میں نے دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ جس مسلک کے یہ ماننے والے ہوں گے، جس مذہب پر یہ ہوں گے، وہ مذہب ضرور حق ہوگا، کیونکہ حقانیت کے چہرے سے آیا۔ تو میں نے دست حق پرست پر ان کے توبہ بھی کی اور ان سے بیعت بھی کی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ خوشخبری میں اپنے پڑوسی ساتھیوں کو بتاؤں جو بیچارے محنت کرتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے۔ تو جب اپنے گھر کی طرف گیا اور اپنے پڑوسیوں سے ملا جو سنی لگے تھے، ان لوگوں کو بتایا کہ آج تم لوگ خوش ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے اہل سنت والجماعت کو اپنا لیا اور میں نے گستاخ فرقے کو چھوڑ دیا، میں نے توبہ کر لی۔ اور ایک سنی بزرگ کو دیکھ کر کے ایسا ہوا اور میں نے ان کے دست حق پرست پر توبہ کیا اور ان سے بیعت بھی ہو گیا، میں مرید بھی ہو گیا۔ اس پر اس کے پڑوسیوں نے جو سنی لڑکے تھے مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا، اس کو گلے سے بھی لگایا، لیکن ایک بات کہی کہ یار تمہیں مرید نہیں ہونا چاہیے، مرید نہیں، تمہیں مرید تو ہمارے پیر و مرشد سے ہونا چاہیے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا ارے تمہارے پیر میرے پیر سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہوتے، سبحان اللہ، میرے پیر کو تم دیکھتے ارے صاحب ایسا نورانی چہرہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو اس کے وہ پڑوسی کہنے لگے ارے تمہارے پیر ہمارے پیر سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہوں گے، ہمارے پیر جیسا تو کہتے ہیں کوئی ہوا ہی نہیں ہے ابھی اس زمانے میں، ایسا خوبصورت چہرہ ہے ان کا۔ بہرحال دونوں میں بحث ہو گئی۔ تو اتنے میں اس لڑکے نے کہا کہ تمہارے پیر کا نام کیا؟ تو اس کے پڑوسیوں نے کہا ہمارے پیر کا نام تاج الشریعہ ہے، تاج الشریعہ۔ تو کہنے لگا ارے تمہارے تاج الشریعہ میرے پیر کے آگے کیا ہوں گے، میرے پیر کا نام مفتی اختر رضا ہے، مفتی اختر رضا۔ تو اس کو بتایا گیا کہ نادان جس کی تو بات کر رہا ہے انہیں کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے سرکار تاج الشریعہ۔ حضرات محترم، مینارہ مسجد مشہور ہے بمبئی میں، بہت سے احباب ہوں گے جو بمبئی گئے ہوں گے، وہاں پر ٹیکسی والے کو آپ کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مینارہ مسجد کہہ دو کہیں پر بھی بمبئی میں ہوگے بلا کر کے چھوڑ دے گا، مشہور علاقہ ہے مسلمان محمد علی روڈ۔ مینارہ مسجد کے نیچے ایک دکان ہے برقعے کی، اور وہ دکان ہے فہد نام کی ایک لڑکی، وہ بھی وہابی خیال کا، وہ آتا ہے ہمارے پاس۔ اس نے بتایا کہ کچھ سنی احباب کی کوششوں سے میں سنی ہو گیا، کچھ جان پہچان کے سنی نوجوان تھے، وہ محنت کرتے تھے، جیسے نورین علی غازی ہیں یا ان کے جو دوسرے احباب ہیں، ہمارے جو علماء اہل سنت سے جڑے ہوئے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں مبلغ بن کر کے، اور بہت سے وہابیوں کو جو ہے اہل سنت میں داخل کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے بمبئی میں بھی نوجوان کام کر رہے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو ہے سنی تو بن گیا، اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے، اس کے عزیز، کچھ اس کے رشتہ دار بھائی وغیرہ بھی سنی ہو جائے اور وہابیت سے توبہ کرے، دیوبندیت سے توبہ کرے۔ بہت دلیلیں دیتا اور علماء کے پاس لے جاتا، لیکن اس کے جو رشتہ دار وہابی تھے وہ بات نہیں مانتے تھے، وہ توبہ نہیں کرتے تھے، وہابیت پر جو ہے سختی کے ساتھ قائم تھے۔ تو بہت پریشان تھا کہ کیا کروں، کس طرح سے ان لوگوں کو ہدایت ہو، میں تو ہو چکا ہوں، مجھے ہدایت ہو گئی ہے، کاش ان لوگوں کو بھی ہدایت ہو جائے۔ تو کسی نے اس شخص کو یہ مشورہ دیا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بمبئی میں تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کے یہاں جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، تو تم ایسا کیوں نہ کرو کہ ان کے جلسے میں اپنے ان عزیزوں کو لے جاؤ اور بس ان کا دیدار کرا دو، اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب چونکہ نیا نیا سنی بنا تھا تاج الشریعہ اور ہمارے سنی بزرگوں سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھا، وہ کہنے لگا یہ بات کوئی عقل میں آنے والی، اتنی تو میں دلیلیں دیتا ہوں، علماء کے پاس لے جا کر کے بٹھاتا ہوں، اتنا سمجھاتا ہوں، تب تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی، تب ان کو سنیت سمجھ میں نہیں آتی، اور کسی سنی عالم دین کو دکھا کر کے کسی بزرگ کی زیارت کرا کر کے یہ لوگ سنی ہو جائیں گے، یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، اس نے سوچا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ تو معلوم کیا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کہاں تشریف فرما ہونے والے ہیں، ان کا جلسہ کہاں ہونے والا ہے، بتایا گیا کہ بھائی فلاں جگہ ان کا جلسہ ہونا ہے۔ تو اپنے عزیزوں کو سمجھا بجھا کر کے ان کے جلسے گاہ میں لے گیا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ جب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اس نے بھی چونکہ پہلی مرتبہ ہی وہاں زیارت کی تھی، اس نے دیکھا، اس کے عزیزوں نے دیکھا، تو اس کے عزیزوں کے دل کی دنیا بدل گئی،
ان سب نے تاج الشریعہ کے دستہ حق پرست پر توبہ کی، سنی بن گئے، ان کے مرید بھی ہو گئے، اور خود ساتھ ہی ساتھ یہ شخص جو نیا نیا سنی ہوا تھا اس کا بھی ایمان تازہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو فقیر نے جو یہ شعر کہا ہے، اب جو میں پڑھوں گا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، چونکہ رشتے میں تاج الشریعہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں، ہماری امی کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، ہماری امی بھی خاندان اعلیٰ حضرت کی ہیں، استاد زمن کی حقیقی پوتی ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے رشتہ داری میں تو اپنے بزرگوں کو کوئی بھی بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے نا، کیونکہ ان کی عزت سے ہماری عزت ہے، لیکن ہم صرف ان کی تعریف بیان نہیں کرتے، ان کی تو تعریف پوری دنیا بیان کرتی ہے نا، ان کی شان کے تو ہر بڑا قائل ہے۔ فقیر نے جو شعر کہا ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، فقیر عرض کرتا ہے تیرے دیدار سے آتی ہے برملا، تیرے دیدار سے آتی ہے برملا، یاد ذات خدا شاہ رضا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آیا۔ تیرے دیدار سے آتی ہے برملا، تیرے دیدار سے آتی ہے برملا، یاد ذات خدا شاہ اختر رضا، یاد ذات خدا شاہ اختر رضا۔ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کن کے جانشین ہوئے؟ سرکار مفتی اعظم۔ ایک آواز میں رکھیے، مفتی اعظم۔ خود لکھتے ہیں مفتی اعظم کا ذکر کیا بنا اختر رضا، محفل جن میں اختر دوسرا ملتا نہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر رضا۔ سارا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ مفتی اعظم کے اور پتہ یہ بھی چلتا ہے، اندازہ لگاؤ کہ جب تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے، نواسے کا یہ عالم ہے، تو نانا جان کا کیا عالم ہے؟ تو فقیر نے یہ عرض کیا مصطفیٰ خان رضا سے تو روشن ہوا، مصطفیٰ خان رضا سے تو روشن ہوا، ذات رضا شاہ اختر رضا، دل ذات رضا شاہ اختر رضا، دل ذات رضا شاہ اختر رضا، فیض احمد رضا کر دے مجھ کو عطا۔ آپ لوگوں میں تاج الشریعہ کے بھی تو مرید ہوں گے ہے، یا سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں کسی دوسرے بزرگ سے مرید ہوں گے ہے نا، تو دیکھیے اگر یا مرید نہیں بھی ہو، چلو بریلی شریف سنی ہو، اور جو سنی ہے وہ رضوی ہے، مثلا اگر بریلی شریف کے بزرگوں کا فیض چاہیے تو بریلی شریف کے بزرگوں کے موقف پر سختی کے ساتھ قائم رہو، سمجھ رہے ہو؟ ان کے موقف کے خلاف کرو گے اور پھر چاہو گے بریلی کے بزرگوں سے فیض بھی ملتا رہے، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے نا۔ تو ان سے اگر آپ محبت رکھتے ہو، عقیدت رکھتے ہو اور پھر مرید بھی ہو اور پیر خانے کا فیض چاہتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے پیر خانے کے موقف پر سختی کے ساتھ عمل پیدا رہو، اور یہ دعا کرو، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو، کیا فیض احمد رضا کر دے مجھ کو عطا، فیض احمد رضا کر دے مجھ کو عطا، ہو یہ کھوٹا کھرا شاہ اختر رضا، ہو یہ کھوٹا کھرا شاہ اختر رضا۔ اور دیکھو ہم بریلویوں کے حاسد بہت ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ہیں اور سامنے والے کتنے ہیں؟ 72، تو ہم سے حسد کرا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ حسد کے اگر علم الآداب سے نکالو گے اگر تو 72 نکلتے ہیں،
علم الاعداد سمجھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے عدد ہیں؟ 786. اللہ اس میں جلالت کے کتنے عدد ہیں؟ 66. اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد کے کتنے عدد ہیں؟ 92 ہے نا. اچھا یہ پتا ہوگا آپ کو وہابیوں کو 24 نمبر کہتے ہیں، پتا ہے؟ ہمارے بمبئی میں تو بمبئی مستقل رہتا ہوں، تو وہاں پر عام طور پر 2 ڈیزن یا 24 نمبر کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کو 24 نمبر کہتے کیوں. سمجھ رہے ہیں وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، 24 نمبر کیوں کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں حساب کا. وہابی 5 حرف ہے، واو ہا الف با یا. واو کے ہوئے 6، حساب بتاؤ. چلو میتھمیٹکس دیکھیں آپ. واو کا 6، ہا کا 5، 6 5 11. الف کا 1، 11 اور 1 12 ہے. با کے 2، 12 اور 2 13 نہیں ہوتے میرے دوست، 14. اور یا کے 10، 14 اور 10. اب سمجھ گئے آپ کہ وہابی کو ہم 24 نمبر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم بریلویوں کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں، اور حسد کا جو اگر علم الاعداد سے نکالو گے تو نمبر کیا آئے گا؟ 72. اب اس کی بھی چلو نکال لیجیے. ہا بڑی ہا اس کے ہیں 8. سین کا 60، 60 پلس 8 68. اور آخر میں کیا ہے؟ دال اس کے ہیں 4، 68 پلس 4 72. اور 72 کس کا نمبر ہے؟ ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں ہیں سوائے ایک کے. تو یعنی کیا پتا چلا کہ جو سب کے سب جہنم میں وہ کتنی تعداد میں؟ 72. تو وہ حسد کا مادہ کیا ہے؟ 72. اور ہم کون ہیں؟ ہم عاشق ہیں، نبی کے عاشق ہیں، خدا کے عاشق ہیں، اولیاء کے عاشق ہیں. اور ہمارا تو نعرہ یہ ہے، ہمارا امام کون ہے؟ عشق و محبت کا امام. پوری دنیا میں نعرہ لگتا ہے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. تو ہم عشق والے ہیں، لوگ حسد نہیں کرتے. اب عشق کے عدد بھی نکال لو. عین کے 70، شین کے 370 ہے، اور قاف کا 100. تو 370 اور پلس 100 کتنا ہوا؟ 470. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو 470 میں کیا ہوا تھا؟ سرکار غوث پاک کی ولادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بتاؤ کہ عدد کس کا بڑا ہے، نمبر کس کے زیادہ ہیں؟ 72 بڑا عدد ہوا کہ 470 زیادہ ہے نا. تو پھر اگرچہ ہم ایک ہیں لیکن ہمارے عدد زیادہ ہیں. اور سرکار نے فرمایا سراج اعظم کی پیروی کرو، یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ وہی حق پر ہیں. اتبعوا سراج الاعظم. الحمدللہ. ارے کسی نے کیا پیاری بات کہی تھی کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے جنازے میں جو بھیڑ آئی اس کی اگر آپ تعداد دیکھو گے تو یہ جتنے 72 ہیں سب ملا کر کے بھی اس کی تعداد نہیں پہنچی. الحمدللہ یہ سنت کی شان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بریلویوں کے حاسد بہت ہوتے ہیں، ہم سب بہت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اپنے بزرگوں سے استغاثہ کرو اس طور پر جس طرح سے فقیر نے بھی کیا. حاسدوں سے رہوں باحفاظت مجھے، حاسدوں سے رہوں باحفاظت مجھے، دیجئے یہ دعا شاہ اختر رضا، دیجئے یہ دعا شاہ اختر رضا. اب ایک عربی کا بھی شعر سنیں. کل یرجع الیک لمستفسرا، کل یرجع الیک لمستفسرا، سیدی شیخنا شاہ اختر رضا. کل یرجع الیک لمستفسرا. عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، ہر کوئی اپنے مسئلے کے حل کے لیے تاج الشریعہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کا مطلب بس آسان لفظوں میں یہ ہے. میں جامعہ ازہر شریف جہاں سے سرکار تاج الشریعہ نے تعلیم حاصل کی، فقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے
کہ میں بھی وہاں پر میں نے داخلہ لیا، وہاں پر 2 سال میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاؤں، سچا واقعہ، کوئی کتابی بات نہیں بتاؤں گا۔ ارے کوئی گھر والا آئے اور وہ کتابی باتیں بتاتا ہے، ہم تو وہ باتیں بتائیں گے جو ہمارے سامنے کی ہے، مشاہدے کی۔ حضرات محترم، جامعہ ازہر شریف کے ہاسٹل میں میں اپنے کچھ انڈین دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ہندوستانی لڑکے سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ملک شام کا ایک لڑکا، سیریا کا لڑکا، سیریا جانتے ہیں نا جہاں آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس زمانے میں خیر حالات اچھے تھے، تو سیریا کا ایک لڑکا تھا، اس نے دور سے ہم لوگوں کو دیکھا کہ کچھ انڈین لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گیا دیکھ کر کے کہ یہ ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے قریب وہ آیا، نہ ہم اس کو پہچانتے تھے نہ وہ ہم کو جانتا۔ اس نے آتے ساتھ ہم کو سلام کیا اور پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ حل انت تعرفون مفتی اختر رضا بریلوی، کیا تم مفتی اختر رضا بریلوی کو جانتے ہو؟ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حیرت میں پڑ گئے، کیا آخر یہ پوچھ بھی رہا ہے تو کس کے متعلق پوچھ رہا؟ تو ہم نے، اب ہم بھی تو انڈین لوگ ہیں نا، بول بچن کرنے والے لوگ، بمبئی میں کہتے ہیں بول بچن، کہ جلدی اس کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، پہلے اس سے بھی تفتیش کریں گے کہ نحن نعرف ولکن قل کیف انت تعرف، کہ ہم تو جانتے ہیں کون ہے مفتی اختر رضا، تم بتاؤ تم کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ انا قرأت کتابہ سد المشاعر واللہ رجل غامض واللہ رجل محترم، کہ میں نے ان کی کتاب سد المشاعر پڑھی ہے اور ان کی تحریر پڑھ کر کے میں اتنا متاثر ہوا کہ واللہ رجل غامض، یعنی وہ بہت مضبوط شخصیت ہے، وہ بہت ہی محترم شخصیت ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے، ارے صرف تحریر پڑھ کر کے تمہارا یہ معاملہ ہے، وہ دیکھو گے تو تمہارا عالم کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ تاج الشریعہ صرف حسن و جمال کے مالک نہیں تھے، فضل و کمال کے بھی مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی ایسا کیا۔ تو فقیر نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر کہا، کل یرجع الیک لمستفسرا، کل یرجع الیک لمستفسرا، سیدی شیخنا شاہ اختر رضا، سیدی شیخنا شاہ اختر رضا۔ مکتب بنایا فرمائیں، خوف محشر سے کیوں نہ اما ہو نبے، خوف محشر سے کیوں نہ اما ہو نبے، ہے تیرا مقتدا شاہ اختر رضا، ہے تیرا مقتدا شاہ اختر رضا۔ حضرات محترم، آپ لوگ تاج الشریعہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کری جائے، اور تاج الشریعہ کا پیغام یہی ہے، زندگی بھر کو یہ پیغام دیتے رہے۔ ایک شعر میں جو ہے انہوں نے پوری بریلویت کیا ہے آپ نے بیان فرمائی کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کی۔ بس یہ ہے بریلویت، یہی ہے۔ حضرات محترم، صلح کلی سمجھتے ہو نا، گنگا گئے تو گنگا تھا، جمنا گئے تو جمنا، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، مصطفیٰ رسول بھی صحیح ہے، عاشق رسول بھی صحیح۔ اب بتاؤ کسی کا عقیدہ یہ ہو نبی مر کے مٹی میں ملے، اور ایک کا عقیدہ یہ ہو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی علم غیب نہیں جانتے، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور ہمارے جیسے انسان ہیں، نبی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح سوتے تھے، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی، انسان وہ انسان ہے
چاہیے، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک۔ کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ جب ان کی باتیں ایک نہیں ہیں تو ان کے اس میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ تو حضرات محترم، اچھا دنیاوی قانون میں بھی صلح کلیت نہیں چلتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ووٹ آج کل تو وہ ای وی ایم مشین آ گئی ہے جس میں قبلہ وبلہ ہوتا ہے، سنا ہے، اس میں بٹن دباؤ تو کسی کو پہنچتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پہلے دور میں کچھ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ووٹ اگر کسی نے دیا ہو تو اس طرح سے دیا جاتا تھا، ایک پرچی دے دی جاتی ہے پولنگ بوتھ پہ، ایک پرچی آپ کو دے دی گئی، اس میں تمام پارٹیوں کے علامتی نشان بنے ہوئے ہوتے تھے، ہے نا، چنھ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اب آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے آپ کو اس پر جو ہے دھکا لگا، لیکن اب کوئی جو ہے ووٹ دینے کے لیے صلح کلی پہنچے، وہ تو کسی کو برا نہیں کرتا، ہے نا۔ تو اس کو جب وہ پرچی ملی اس میں سب کے علامتی نشان بنے ہوئے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے، اب وہ یہ سوچنے لگا اس کو ووٹ دوں گا تو وہ برا مان جائے گا، اس کو ووٹ دوں گا تو وہ تیسرا برا مان جائے گا، کیوں نہ میں سب کو ووٹ دے دوں اور سب پہ دھپا لگا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کیا ایسا ووٹ ویلڈ مانا جائے گا کہ انویلڈ مانا جائے گا؟ تو دو کشتی پہ آپ سوال ہی نہیں کر سکتے، آپ کہیں میں اس کشتی پہ بھی ایک ٹانگ رکھوں گا اور دوسری ٹانگ دوسری کشتی پہ رکھوں گا، ارے ذرا سے ہچکولے لے گی گرد ہو جاؤ۔ یک درگیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو، اور وہ در کون سا ہے؟ سنت۔ حضرات محترم، میں تو چاہتا تھا اور زیادہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ مجھے بنارس بھی کرنا ہے اور اللہ کا فضل ہے عوام زیادہ ہو یا کم ہو ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم بس محبت کرنے والوں کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نفس جلسہ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی کہ 10,000 آدمی ہیں کہ 10 لوگ ہیں، ثواب اتنا ہی ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو ثواب ملے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کی قبر شریف میں انوار تجلیات کی بارشیں فرمائے، ان کے موقف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔